ईरान ने पीर को बैनुल-अक़वामी जौहरी मुआयनाकारों की मौजूदगी में फोर्दो और कुम में वाक़ अपने जौहरी प्लांटों पर यूरेनियम की 20% तक अफजूदगी के अमल को बंद किया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी ने ईरानी जौहरी प्लांटों पर सेंट्रीफ्यूजेस को डिस्कनेक्ट करने की तस्दीक की है। इसके अलावा ईरान ने पीर को ही पहले से 20% तक अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर को जौहरी ईंधन तैयार करने की गरज से ऑक्साइड में तब्दील करना भी शुरू कर दिया। الان همکاران ما در حال انجام این کار هستن. فکر میکنم تا ساعت اولیه بعد از ظهر امروز انشالله این کار همزمان با اقداماتی که داره در اتحادیه و 5+1 صورت میگیره عملیاتی بشه. این تعلیق موقت هستش ولی همون ماشین های سانتریفیوژی که تولید غنیسازی 20% رو داشتن کار تولید غنیسازی 5% رو ادامه خواهند داد. به عبارت دیگه میشه گفت که هیچ کدوم از ماشین های سانتریفیوژ ما بیکار نخواهند بود در طول مدت 6 ماه آینده. ईरान के इस कदम से उस पर आयद बैनुल-अक़वामी पाबंदियों में ढील भी शुरू हो जाएगी, लेकिन 24 नवंबर 2013 के मुआहदे के तहत ईरान यूरेनियम की 20% तक अफजूदगी तर्क कर रहा है, जबकि 5% तक की अफजूदगी का उसका अमल जारी रहेगा। 6 माह के अबूरी मुआहदे के तहत ईरान बैनुल-अक़वामी जौहरी मुआयनाकारों को अपने जौहरी प्लांटों तक मुकम्मल रसाई देगा। इसके अलावा ईरान इराक में 40 मेगावाट के जौहरी प्लांटों की तामीर का काम भी रोक देगा। इसके बदले में आलमी ताकतें ईरान पर आयद पाबंदियों में थोड़ी ढील देंगी और मजीद नई पाबंदियां आयद नहीं की जाएंगी, लेकिन 6 माह के इस अबूरी मुआहदे की मियाद खत्म होने से पहले पहले आलमी ताकतें ईरान के साथ जौहरी तनाज़े पर किसी हतमी मुआहदे तक पहुंचने की कोशिश करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। थाईलैंड में हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है। दारुल-हुकूमत बैंकॉक में पीर के रोज 2000 लोगों ने विक्ट्री मॉन्यूमेंट से एहतजाजी रैली का आगाज किया। ख्याल है कि इसी जगह इतवार के रोज 2 धमाकों में कम से कम 28 लोग जख्मी हो गए थे। मुजाहिरीन के खिलाफ हमलों के बावजूद एहतजाजियों का कहना है कि वो वजीर आजम इंगलक शिनेवत्रा की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी रखेंगे। यूक्रेन में सदर विक्टर यानुकोविच के खिलाफ बढ़ते हुए एहतजाज के दौरान अब मुल्क के अवाम ने यूरोपीय यूनियन और अमरीका से अपने ही मुल्क के सदर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। सदर यानुकोविच और उनकी हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई का यह मुतालबा आज दारुल हुकूमत कीवी में यूरोपीय यूनियन के दफ्तर के बाहर किए गए एहतजाज में किया गया, जिसमें सैकड़ों मुजाहिरीन ने शिरकत की। मदद की गुहार लगाते हुए मुजाहिरीन ने हाथों में पोस्टर थामे हुए थे, जिन पर लिखा था कि जब तक सदर और उनकी हुकूमत के आला हुकाम के खिलाफ पाबंदियां आयद नहीं की जाएंगी, मुल्क में अमन कायम नहीं हो सकता। यूक्रेन में एहतजाज का सिलसिला पिछले साल 21 नवंबर को शुरू हुआ था, जब सदर यानुकोविच ने यूरोपीय यूनियन के साथ तय पाए गए एक पुराने सियासी इक्तिसादी मुआहदे को ताक पर रखकर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से माली मदद के एक पैकेज को मंजूरी दी थी। आलमी मंजर में फिलहाल इतना ही। आदाब। आलमी मंजर को पेश करने में ताउन किया ट्राइड हिल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं अमेरिकन टाउनशिप। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मैं रियाज मलिक आप सभी का खैर मकदम करता हूँ हमारी खास पेशकश जश्न मिलादुन नबी में। और नाजरीन, हमारा आज का ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है दिल्ली स्टूडियो से, और हमारा आज का टॉपिक है नबी की सीरत। और इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान मौजूद हैं।
آئیے سب سے پہلے ان کا میں آپ سے تعارف کرا دوں. ہمارے جو پہلے مہمان ہیں وہ ہیں مشتاق تجاروی صاحب، جو کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں اسلامک ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں. مشتاق صاحب آپ کا استقبال ہے. شکریہ. اور ہمارے دوسرے جو خاص مہمان ہیں وہ ہیں شاعر اسلام جناب ماجد دیوبندی صاحب. ماجد صاحب آپ کا بھی استقبال ہے. آداب، شکریہ. ناظرین آپ بھی ہمارے اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. بس کرنا آپ کو یہ ہے کہ میں کچھ نمبر آپ کو نوٹ کرا رہا ہوں، آپ ان کو نوٹ کیجئے اور آپ ہمیں ڈائریکٹ فون بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ٹول فری نمبر ہے 1034540226. اس کے علاوہ دوسرا ٹول فری نمبر ہے 180042540889. اس کے علاوہ ہمارا ایس ٹی ڈی نمبر بھی ہے جس پہ آپ ڈائریکٹ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں 08415305010. ساتھ ہی آپ ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں. ایس ایم ایس کرنے کے لیے ٹائپ کیجئے JMN اسپیس آپ کا نام، آپ کے شہر کا نام، آپ کا پیغام اور اسے بھیج دیجئے 56263579 پر. تو آئیے ناظرین آج کے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور میں سب سے پہلے شاعر اعظم شاعر اسلام جناب ماجد دیوبندی صاحب سے گزارش کروں گا اس نورانی محفل کا آغاز حمد سے کریں. جزاک اللہ ریاض بھائی. ناظرین میں تمام عالم اسلام کو عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس مخصوص پروگرام میں ٹی وی کے ذریعے آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں. حمد باری تعالیٰ کے چند بند پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. رہنمائی فرماتا ہے اللہ تیرا نام، رہنمائی فرماتا ہے اللہ تیرا نام، ہر مشکل میں کام آتا ہے اللہ تیرا نام، اللہ تیرا نام. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب کوئی فرعونی سازش ہونے لگتی ہے، جب کوئی فرعونی سازش ہونے لگتی ہے، میرے لب پر آ جاتا ہے اللہ تیرا نام. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے لب پر آ جاتا ہے اللہ تیرا نام، رہنمائی فرماتا ہے اللہ تیرا نام. بہت شکریہ. پہلا بند سماعت فرمائیں. جی. چاند ستارے ندیاں پربت عنبریاں دھرتی، تیری قدرت کا مظہر ہے ہر شے دنیا کی. چاند ستارے ندیاں پربت عنبریاں دھرتی، تیری قدرت کا مظہر ہے ہر شے دنیا کی. گل پر خود ہی لکھ جاتا ہے اللہ تیرا نام، گل پر خود ہی لکھ جاتا ہے اللہ تیرا نام، ہر مشکل میں کام آتا ہے اللہ نام، اللہ تیرا نام. ناظرین نعت اور ہم کی شاعری کرنا بے پناہ مشکل کام ہے. تلوار کی دھار پر سفر ہے، لیکن ایک گنہگار کی حیثیت سے اللہ کے دربار میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. یہ بند خاص طور پر پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. تہجد پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں. اس نسبت سے ہم کا یہ بند پیش کرتا ہوں. شب میں زیادہ سونے سے قسمت بھی سوتی ہے، بھولتے رہتے ہیں تجھ کو تکلیف تو ہوتی ہے. شب میں زیادہ سونے سے قسمت بھی سوتی ہے، بھولتے رہتے ہیں تجھ کو تکلیف تو ہوتی ہے. لیکن مسجد میں لاتا ہے اللہ تیرا نام، لیکن مسجد میں لاتا ہے اللہ تیرا نام،
ہر مشکل میں کام آتا ہے اللہ تیرا نام. بہت خوب ہماری صاحب، بہت خوب، بہت خوب. ایک بند اور پیش کرتا ہوں ناظرین. پوری دنیا میں پروگرام دیکھا جا رہا ہے. میری آپ سے التجا ہے کہ اس بند پر آمین ضرور کہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ بند ضرور قبول ہوگا. ملاحظہ فرمائیں. تو چاہے تو قبلہ اول پھر ہم کو مل جائے، بے شک بے شک. تو چاہے تو پھر سے اپنا غنچہ دل کھل جائے. تو چاہے تو قبلہ اول پھر ہم کو مل جائے. تو چاہے تو پھر سے اپنا غنچہ دل کھل جائے. دیکھیں کب یہ دکھلاتا ہے اللہ تیرا نام. دیکھیں کب یہ دکھلاتا ہے اللہ تیرا نام. ہر مشکل میں کام آتا ہے اللہ تیرا نام. بے شک بے شک. اللہ تیرا نام. حمد باری تعالیٰ کافی تفصیلی ہے لیکن میں مختصر کرتے ہوئے مقطع کا بند پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں. مشکل میں کام آتا ہے اللہ تیرا نام. ساری بلائیں رد ہوتی ہیں تیری نوازش سے. رہتا ہے محفوظ ہر ایک خطرے سے سازش سے. ساری بلائیں رد ہوتی ہیں تیری نوازش سے. رہتا ہے محفوظ ہر ایک خطرے سے سازش سے. ماجد جس دم دہراتا ہے اللہ تیرا نام. ماجد جس دم آتا اللہ تیرا نام. ہر مشکل میں کام آتا ہے اللہ تیرا نام. رہنمائی فرماتا ہے اللہ تیرا نام. ہر مشکل میں کام آتا ہے اللہ تیرا نام. بہت بہت شکریہ ماجد صاحب، اتنی خوبصورت حمد ہمارے ناظرین کے لیے پیش کرنے کے لیے. تو ناظرین، یہ تھے جناب ماجد دیوبندی صاحب. آئیے پروگرام کی طرف ہم رخ کرتے ہیں اور تجاربی صاحب سے ہمارے آج کے جو سوالات ہیں اس کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. تجاربی صاحب، عصر حاضر میں حضور کی سیرت کی اہمیت، معنیت پر تھوڑی روشنی ڈالیں. جی شکریہ. آپ نے بہت اچھے موقع پر اور بہت مناسب بات پوچھی ہے. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین. یہ ماہ مبارک جو اس ذات سے منسوب ہے جس کے لیے ہم جو لفظ بھی استعمال کریں وہ کم ہے. سرکار دو عالم، تاجدار مدینہ، خیر الامم کے تاجدار اور فخر انبیاء، فخر رسول، فخر انسانیت، جو بھی لفظ کہیں، یہ ماہ مبارک اس شخصیت سے منسوب ہے. اور اس شخصیت کی سیرت طیبہ کو کہ ہم ہمارے لیے یا اس زمانے کے لیے، آج کے انسان کے لیے کیا معنیت ہے، کیا اہمیت ہے، یہ آپ کا بنیادی سوال ہے. جی. تو یہ سوال بہت اہم ہے. دیکھیے، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے رہنما ہے. اگر ہدایت چاہیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہے. خلاف پیمبر بمنزل نہ ہرگز خواہد رسید. اگر منزل تک پہنچنا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ وہ روشنی کا مینار ہے جو 100 سال پہلے بھی، 200 سال پہلے بھی، 1000 سال پہلے بھی انسانوں کے لیے رہنمائی کا کام کرتا تھا اور آج بھی. آج کے دور کے خاص مسائل جس میں انسان گھرا ہوا ہے، جس کو ہم پلائٹ آف ماڈرن مین کہتے ہیں، جدید انسان کے جو مسائل ہیں، جدید انسان کی مشکلات ہیں، جیسے مایوسی، مستقبل سے مایوسی اور پرستی کا بے تحاشا وہ بڑھتا ہوا ایک طوفان، اور کنزومرزم کا بے تحاشا بڑھتا ہوا طوفان، اور اسی طرح سے ایک وباؤں کی شکل میں ایک ماحولیاتی آلودگی پیدا ہو رہی ہے. اگر ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں ان تمام پہلوؤں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بے انتہا رہنمائی ملتی ہے.
देखिए इंसान का एक सबसे बड़ा मसला जिसकी वजह से वो बहुत सी मायूसियों का शिकार होता है वो उसकी बेशक बेशक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगाम लेके आए उस पैगाम में पहली बात तो ये कही थी कि इसके लिए आप फिक्रमंद न हो, ये अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया है, लेकिन आपको हिकमत से काम लेना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अल-इक़्तिसाद निस्फुल मईशा, हम जो खर्च कर कमाना, पैसे कमाना कमाल नहीं है, कमाल क्या है, पैसे खर्च करना है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। और आप देखिए कि आज सबसे बड़ा मसला ये है कंज्यूमरिज्म और इस्तेहलाक ने इंसान को कहाँ खड़ा कर दिया है कि उसे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और हवस इतनी बढ़ती जा रही है, इतनी बढ़ती जा रही है कि न समुद्रों का पानी महफूज है, न जंगल, न जानवरों के मस्कन महफूज है, दरख्त काटे जा रहे हैं, बेतहाशा चीजों का। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताले से आज के दौर में हमें जो रहनुमाई मिलती है उसमें एक खास पहलू ये है कि एक तवाजुन और दुनिया की चीजों के इस्तेमाल के सिलसिले में एक एतदाल हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आदमी नहर के किनारे, जारी नहर के किनारे हो तब भी वो इसराफ न करे। नारी जहरे यानी नहरे जारी के किनारे क्या इसराफ होगा, ये तरबियत है कि आदमी को बेतहाशा कंज्यूमरिज्म जो है, बेतहाशा जो आज के दौर में बढ़ा हुआ, आज के दौर का सबसे बड़ा मर्ज है, उसके सिलसिले में हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से भी रहनुमाई मिलती है। वाकई जो तमाम बातें आपने बताई हैं तिजारवी साहब वो बहुत कीमती हैं, और ये एक ऐसा सवाल है ना कि हम सारी ही जिंदगी बात करते रहें तो शायद तब भी इन पर बात ना हो पाए। नाजरीन, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं जश्न मिलादुन नबी, जो कि पेश किया जा रहा है दिल्ली स्टूडियो से, और मुझे उम्मीद है कि माजिद साहब की हमद के बाद और मौलाना तिजारवी साहब के सवाल के जवाब के बाद आप तमाम नाजरीन जो है हमारे इससे पूरी तरह से सहमत होंगे, खुश होंगे और हमारे इस प्रोग्राम को पसंद कर रहे होंगे। मैं एक मरतबा ब्रेक पे जाने से पहले आप तमाम नाजरीन को बता दूं, आप भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, और हमारे STD नंबर, टोल फ्री नंबर और SMS नंबर जो है वो हमारी स्क्रीन पर नीचे भी चल रहे हैं। तो अब वक्त हो चला है ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं, आते हैं इंशाल्लाह एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। या रसूल, या रसूल, या रसूल, या रसूल। हजरत उमर बिन अफसा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ऐ खुदा के रसूल, ईमान क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र और नर्म बर्ताव। के सरदार हम बातचीत करेंगे कि प्रेगनेंसी में किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, बच्चों को एक हेल्दी फाउंडेशन देने के लिए क्या है, और हाई आयरन और हाई कैल्शियम रिच फूड्स आपको किस डाइट से मिलेंगे। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर, इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। जिस दिन विलादत मुस्तफा हुई हो, जिस दिन हुजूर की आमद से इंसानियत पर अल्लाह ने इतना करम फरमाया हो, फरमाया नबी ये रहमत के विलादत के दिन से बढ़कर इंसानियत के लिए और बरकत का दिन कौन सा हो सकता है जिसे सेलिब्रेट किया जाए। मिलादुन नबी हर पीर से जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर।
احساسوں سے جڑے نئے رشتے بکھیریں گے رنگ. जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे. کے بعد میں ریاض ملک آپ تمام ناظرین کا پھر سے خیر مقدم کرتا ہوں ہماری خاص پیشکش جشن میلاد النبی میں. اور ناظرین ہمارا آج کا پروگرام پیش کیا جا رہا ہے دلی اسٹوڈیو سے. اور ہمارے آج کے اس پروگرام میں دو خاص مہمان موجود ہیں, جناب ماجد دیوبندی صاحب اور جناب مشتاق تجاروی صاحب. ماجد صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے جو ہے تجاروی صاحب سے باتوں کا سلسلہ اپنا بڑھایا تھا, اور اسی بیچ بریلی سے اور میسور سے دو لوگوں نے نعت شریف کی درخواست کی ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے ایک نعت پیش کریں. ضرور ناظرین, میں آپ کے حکم کی تعمیل میں نعت پیش کر رہا ہوں. یہ میری تازہ ترین نعت ہے, اور آج نعت میں نئے نئے تجربے ہو رہے ہیں, نئے نئے لہجے میں نعت کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ یہ نعت پاک پسند کریں گے. ملاحظہ فرمائیں, اس نعت پاک کے ہر شعر میں آپ کو سیرت کا ایک کوئی واقعہ ہے اور تاریخ اسلام کا ایک ورق نظر آئے گا. میں پیش کرتا ہوں. دین کی بریائی کے جاں فضا ثمر لے کر میرے مصطفیٰ دین کی بریائی کے جاں فضا ثمر لے کر میرے مصطفیٰ زندگی کے دامن میں خوشنما گوہر لے کر میرے مصطفیٰ زندگی کے دامن میں خوشنما گوہر لے کر میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ. ناظرین, تاریخ اسلام کے ایک ورق بولنے کی کوشش کرتا ہوں, آپ سب کی نظریں سنیں مولانا. وہ کہ جن کی آنکھوں میں نفرتوں کے سائے تھے قتل کرنے آئے تھے. وہ کہ جن کی آنکھوں میں نفرتوں کے سائے تھے قتل کرنے آئے تھے. اپنے دین کی خاطر حضرت عمر لے کر میرے مصطفیٰ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے ماجد صاحب. اپنے دین کی خاطر حضرت عمر لے کر میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ. بہت شکریہ ناظرین. تاریخ اسلام کا ایک اور سماعت کرنا. کوڑا پھینکنے والی کفر کے اندھیروں میں عظمتوں سے تھی خالی. کوڑا پھینکنے والی کفر کے اندھیروں میں عظمتوں سے تھی خالی. وہ بھی بن گئی اپنی ایسی ایک نظر لے کر میرے مصطفیٰ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ بھی بن گئی اپنی ایسی ایک نظر لے کر میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ. ناظرین, خاص طور پر یہ تاریخ کا ایک اور ورق آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. 3 دن سے فاقہ تھا کھانا دے گیا کوئی آپ کھانے والے تھے. سنیے گا ناظرین, 3 دن سے فاقہ تھا کھانا دے گیا کوئی آپ کھانے والے تھے. دستکیں بھی سائل نے اس کو اپنے گھر لے کر میرے مصطفیٰ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت بہت بہت. دستکیں بھی سائل نے اس کو اپنے گھر لے کر میرے مصطفیٰ
میرے مصطفیٰ تاریخ کا ایک اور برق آپ کا خادم آپ کی نظر کرتا ہے. اپنی پیاری امت کو بخشوانے مولا سے کھل کے گفتگو کی ہے. کھل کے گفتگو اپنی پیاری امت کو بخشوانے مولا سے کھل کے گفتگو کی ہے. عرش کی بلندی سے عظمت بشر لے کر میرے مصطفیٰ عرش کی بلندی سے عظمت بشر لے کر میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ. بہت شکریہ. تاریخ اسلام اور سیرت کا ایک اور ورق آپ کی نظر کرتا ہوں. سماعت فرما. میرے مصطفیٰ رحمت دو عالم نے کس قدر فقیری میں زندگی گزاری ہے. سماعت فرما. رحمت دو عالم نے کس قدر فقیری میں زندگی گزاری ہے. کچھ نہ پاس کھان کے اور نہ مال و زر لے کر میرے مصطفیٰ کچھ نہ پاس کھان کے اور نہ مال و زر لے کر میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ. مقصد بھی آپ کا کرتا ہوں. تاریخ اسلام کا عظیم ترین واقعہ پیش کر رہا ہوں. ناظرین جو اہل علم و دانش ہیں وہ خاص طور پر توجہ فرمائیں. سماعت کیجیے گا. میرے مصطفیٰ یہ حدیبیہ کا ہے واقعہ بظاہر تو ایسا ہو نہیں سکتا. یہ حدیبیہ کا ہے واقعہ بظاہر تو ایسا ہو نہیں سکتا. ہار میں بھی ہے ماجد جیت کا ہنر لے کر میرے مصطفیٰ ہار میں بھی یہ حدیبیہ کا ہے واقعہ بظاہر تو ایسا ہو نہیں سکتا. ہار میں بھی ہے ماجد جیت کا ہنر لے کر میرے مصطفیٰ دین کبریائی کے جاں فضا کمر لے کر میرے مصطفیٰ زندگی کے دامن میں خوشنما گوہر لے کر میرے مصطفیٰ. بہت شکریہ. امید ہے کہ ماجد صاحب کی نعت آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. آئیے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اسی بیچ تجاروی صاحب جو ہے 2 سوال ہمارے پاس آ گئے ہیں جسے ذاکر نگر سے سلمان الوی ریحان الوی اور امروہہ سے سائمہ اور امیرہ نے کیا ہے. سوال ہے کہ حضور سے ایک مسلمان کا تعلق کیا ہونا چاہیے, کیسا ہونا چاہیے؟ جی شکریہ, جزاک اللہ. بہت عمدہ بات ہے اور ایک بالکل ہر آدمی سے جڑی ہوئی بات ہے کہ ہم سارے لوگ, سارے مسلمان اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچی بات یہ ہے کہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, انسانیت کے لیے ہے, ساری انسانیت کے لیے ہے. ساری انسانیت میں آپ دیکھیں, پوری تاریخ کو آپ کھنگال لیجئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ برتر عظیم کوئی شخصیت نہیں, اور دنیا انسانیت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ احسانات کسی کے نہیں ہیں. اور ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ دیکھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی, اور جس وقت آپ کو نبوت ملی یعنی سن 610 میں, اس وقت کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ 20 سال کے بعد دنیا بدل جائے گی؟
کسی کے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی. اور 20 سال کے بعد دنیا ایسی بدلی, ہر چیز بدل گئی, جغرافیہ بدل گیا دنیا کا, دنیا کے علوم بدل گئے, دنیا کی زبانیں بدل گئی, دنیا کی تہذیب